جی ناظرین السلام علیکم۔ آج ملک کی تاریخ کا بہت ہی المناک دن ہے اور جو سانحہ مری میں ہوا اور جس کے اثرات اب تک جاری ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اور ابھی تک جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت 4:40 ہوئے ہیں شام کے، اور صورتحال کا اندازہ نہیں ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد صورتحال بدل رہی ہے، اس لیے ٹائم بتانا ضروری ہے۔ اس وقت تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 21 افراد برف میں دھنس کر اپنی فیملی سمیت ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے مری کے ایک مقامی صحافی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تعداد جو ہے 40 سے زیادہ ہے۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ شروع کا رستہ جو ہے وہ کھلوا دیا گیا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، وزیر داخلہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، لیکن کلڈنا سے لے کے مری بازار تک کا جو رستہ ہے وہ بری طرح ابھی تک برف میں دھسا ہوا ہے، اس میں گاڑیاں بھی دھسی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے ریسکیو کا کم از کم آج رات آج شام کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر اس میں بہتری ہو گئی تو کل ہی ہوگی، اور اس کے دوران اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جو لوگ اس برف کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور بس یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور آگے جو اگر خدا نہ خواستہ مزید برف باری ہو گئی تو یہ صورتحال مخدوش مزید ہو جائے گی اور ڈیتھ ٹول میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور لوگوں کی حفاظت کرے۔ دیکھیے یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے ذمہ داران پہ ضرور بات کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس طرح کی بڑی ٹریجڈیز کو صرف ایسے کہہ کے کہ ہمیں بہت دکھ ہے یہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سانحے کے ملزموں کو، مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ابھی عمران خان صاحب نے شام کے وقت انہیں خیال آیا یا ہوش آیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جو ہے اس سانحے کا مجھے بہت دکھ ہے، اور جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا اور لوگ زیادہ مری کی طرف ٹریول کر رہے تھے اور گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ عجیب حکومت ہے، کبھی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ مجرموں کو پکڑنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لباس درست نہیں پہنا تھا اس وجہ سے اس کا ریپ ہوا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اگر ریل کے ڈبے میں آگ لگ جاتی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ مسافروں کی غلطی ہے۔ اب مری میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی عوام پر ڈالی جا رہی ہے۔ تو پھر بھائی اگر سب کچھ عوام نے اپنی مدد کے تحت خود ہی کرنا ہے تو پھر آپ کس نام کی حکومت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دے رہے ہیں؟ تو آپ کو تو یہ سجدہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ ہی وہ لوگ تھے جو ریل کا حادثہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ وزیر ریلوے مستعفی ہو جائے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی، کوئی دوسرا واقعہ ہوتا تھا، وزیر اعظم مستعفی ہو جائے۔ اب آپ موجود ہیں، اقتدار میں ہیں، تخت آپ کے پاس موجود ہے، فرعون کی طرح، سانپ کی طرح آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ کو استعفے یاد نہیں آتے۔ اتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 لوگوں کو کم از کم فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عمران خان سے مجھے توقع نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں وہ غیرت نام کی چیز نہیں ہے، نہ ہی وہ استعفیٰ دینے آئے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا ہے، لیکن 2 لوگوں کا استعفیٰ ضرور بنتا ہے۔ ایک وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا، دوسرا وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو۔ وزیر اطلاعات کا اس لیے استعفیٰ بنتا ہے کہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں، اور یہ پاکستان کی خوشحالی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑیوں کا کاؤنٹ انہیں پتا تھا کہ کتنی گاڑیاں مری میں داخل ہو رہی ہیں، ان روڈ کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور ویدر کی مثلا یہ بات درست ہے کہ یہ موسم یہ برف باری نہیں تھی، یہ برف کا طوفان تھا، اسی وجہ سے درخت بھی گرے، گاڑیوں پہ بھی گرے، لوگ اس کے اندر دھس گئے۔ لیکن آج کل کے دور میں، سائنٹیفک دور میں، اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو رہے ہوئے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ برف کا طوفان آنے والا ہے۔ وہ اس بات پہ بھنگڑے ڈالتے رہے اور ڈھول بجاتے رہے کہ 1 لاکھ گاڑی مری میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں درست کاؤنٹ پتا تھا آخری لمحے تک کہ کتنی گاڑیاں مری میں داخل ہو رہی ہیں، انہیں پتا تھا کہ برف کا طوفان آنے والا ہے، انہیں پتا تھا کہ مری کی روڈ کی کیپیسٹی کتنی ہے۔
اس کے باوجود ان کے اس ٹویٹ نے بہت سارے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ مری کا سفر اختیار کر لیں. تو یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے، اس پہ معافی بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور اس پہ سزا ہونی چاہیے. دوسری ذمہ داری بنتی ہے شیخ رشید صاحب کی، وزیر داخلہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. ساری رات وہ لوگ برف میں ٹھٹر کر مرتے رہے اور نہ کسی کو ایف ڈبلیو کو ہوش آیا، نہ کسی اور ریسکیو کو ہوش آیا، نہ وزیر داخلہ وہاں پر پہنچے، نہ فواد چودھری پہنچے، نہ وزیر اعظم نے ٹویٹ بھی کی. تو وزیر داخلہ شام کو دوپہر کو پہنچے وہاں پہ، اور کس قدر بے وقوف یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے لمبا سا کوٹ پہن کر سر پہ ٹوپی رکھ کے گاڑیوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ. یار یہ وہ کام ہے جو ٹریفک کانسٹیبل نے کرنا ہے، لیکن چونکہ ویڈیو بنوانی ہے، صرف اس ویڈیو کے لیے یہ کام آپ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. داخلہ کے مسائل کی ذمہ داری وزیر داخلہ پر ہوتی ہے. وزیر داخلہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور یہ عوام کو ان کے استعفوں کا مطالبہ کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا جھوٹ بول بول کے ہمارے سروں پر براجمان ہے، اور جب کام کرنے کا وقت آیا ہے تو یہ سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نہیں عوام کی گاڑیاں زیادہ ہو گئی تھی. بھائی بات دیکھیے، اس پاکستان میں لوگوں کو خوشیوں کے کتنے مواقع میسر ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی ویدر چینج ہوتا ہے، کوئی پلیزنٹ سرپرائز لوگوں کو ملتا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ٹورزم سپورٹس پر جاتے ہیں. جانا چاہیے. اور آپ کی حکومت تو ٹورزم کو پروموٹ کرتی رہی ہے، ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ٹورزم جو ہے وہ پاکستان کا پروموٹ ہونا چاہیے. اتنا خوبصورت علاقہ ہے، مری نہیں خوبصورت علاقہ، وہاں ٹورزم پروموٹ نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پر آپ نے دیکھیے کیا حال کر دیا ہے. کس قدر آپ امیجن کیجئے ان لوگوں کی اذیت کا کہ جن کی جان گئی ہوگی. انہوں نے برف میں دھسے ہوں گے، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے ہیٹر آن رکھے ہوں گے، لیکن ایک سٹیج پر گاڑیوں کے ہیٹر کام کرنا ختم ہو گئے ہوں گے، ایک سٹیج پر موبائلوں کی چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی، اور اس وقت وہ بے یار و مددگار بیٹھے رہے. اور جب آج دوپہر کے وقت سب کو ہوش آ گئی، وزیر داخلہ بھی ٹریفک ٹھیک کراتے رہے اور عمران خان نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ لوگ زیادہ پہنچے تھے. یہ وہ ریاست مدینہ تھی جو آپ بنانا چاہ رہے تھے کہ ہر بات کا الزام عوام پر لگا دیا جائے. اور پھر ایک اور بات میں اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خصوصاً پولیس کے حوالے سے ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک پولیس والا، ٹریفک پولیس والا، شدید برف باری میں پراپر وردی بھی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن بڑی ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا ہے اور لوگوں ٹریفک کو رواں دواں رکھنے میں کی کوشش کر رہا ہے. تو اور یہ وہ طبقہ ہے سوسائٹی کا، آئی ایم آل فار پولیس، کہ جسے نہ نشان حیدر ملنا ہے، نہ اس کی زندگی پہ کوئی فلم بننی ہے، نہ اس کی بہادری کی، دلیری کی داستان کتابوں میں درج ہونی ہے، نہ اس کے اوپر کسی نے گیت لکھنے اور ان کی ویڈیو بنوا کر ٹی وی پہ چلوانی ہے. یہی آدمی جو جان جوکھوں میں 15-20 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہوگی، اس کے باوجود اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر ٹریفک کو رواں رکھ رہا ہے. یہ جب گھر پہنچے گا تو لوگ کہیں گے کہ پاکستان کی پولیس ہے ہی چور، یہ کرپٹ لوگ ہیں. اور وہ پوری ایمانداری سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، دنیا بھر میں جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں، قدرتی آفات ہوتی ہیں، پولیس انہیں کنٹرول کرتی ہے. ان کے پاس درجنوں کے حساب سے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، وہ ان ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جا کے لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے پورے پاکستان میں پولیس کے پاس ایک بھی ہیلی کاپٹر نہیں ہے. ایک ہیلی کاپٹر ہے آئی جی بلوچستان کے پاس، لیکن وہ ریسکیو والا نہیں ہے، وہ آمد و رفت والا ہے. اور پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری فنڈنگ کھا گئے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کھا گئے ہیں. اور ظالموں، پولیس کو الزام دینا بند کر دو. یہ محکمے میں بہت اچھے لوگ ہیں جو پوری جاں فشانی سے، ایمانداری سے نوکری کرتے ہیں اور اس کے باوجود گالی سنتے ہیں، رشوت خور کا طعنہ سنتے ہیں. یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. ابھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے مری میں، اس سانحے میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر برف باری مزید ہو گئی
اور اگر کلڈنا سے مری بازار تک جو ہے ٹریفک بحال نہ ہوئی اور وہاں سے گاڑیوں کو نکالا نہ جا سکا. بس دعا کیجئے اس حکومت کے رحم و کرم پہ نہ رہیے. انہوں نے الٹیمیٹلی آپ کو ہی الزام دینا ہے. تو جو لوگ وہاں ہیں یا مقامی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کریں. اور دوسرا ایک مری کے صاحب ہیں صداقت عباسی صاحب، جنہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ ووٹ انہیں ڈلوا دیا گیا تھا. ہر ٹاک شو میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کی حکومت کی اعلیٰ ظرفی کی اور ایمانداری کی داستانیں سناتے ہیں. یہ ان کا علاقہ ہے. آج کہاں ہیں وہ صاحب؟ آپ کو ٹاک شو میں بلانے کے لیے لوگوں نے ووٹ دیے تھے، تو پھر آپ اینکر بن جائیں. یہ لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ اس علاقے کے منتخب آدمی ہیں جیسے بھی منتخب ہوئے ہیں. تو خدا کے لیے صداقت عباسی صاحب آپ بھی استعفیٰ دیں. قبول کریں کہ یہ آپ کی اور آپ کی حکومت کی کوتاہی ہے. یہ ظلم آپ نے روا رکھا ہے. لوگوں کو الزام نہ دیں، اور اگر آپ لوگوں کو الزام دیں گے تو یاد رکھیے کہ لوگ اپنے اوپر الزامات سن سن کر تنگ آ گئے ہیں. لوگوں کا عطاب آپ پر ضرور آئے گا، اور لوگوں کا عطاب نہ بھی آیا تو پھر اللہ کا عطاب آپ پر ضرور آئے گا.